نام یوگی ہے مگر دل سے ٹھاکر ہیں. اور یہ دلی اور لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے دلالوں سے کہہ رہا ہوں، دلو یاد رکھو، تم 19% ہو مسلمانوں، تمہارے خون کی اہمیت نہیں ہے، یاد رکھو. جب ایک انسان مرتا ہے جو مسلمان نہیں ہے تو اس کی جان کی قیمت ہے، اور جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی جان کی قیمت نہیں ہے. آج بی جے پی کی سرکار اتر پردیش میں، مگر آج اتر پردیش کے اگر آپ پولیس اسٹیشن اور تھانوں میں جائیں گے تو کم سے کم 2 ٹھاکر آفیسر آپ کو مل جائیں گے. اس لیے کہ مکھیہ منتری تو بی جے پی کا ہے مگر راج ٹھاکروں کا ہے، نام یوگی ہے مگر دل سے ٹھاکر ہیں، اسی لیے تمام ٹھاکروں کا تقرر کرتے ہیں. اتر پردیش کی سیاست کی حقیقت یہ بھی ہے، اگر برہمن ہیں 6 یا 7% ہیں مگر متحد ہیں اور اپنے ووٹ کی اہمیت کو اور اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے اپنے سماج کی نہ صرف حفاظت کرتے ہیں بلکہ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرتے ہیں. اتر پردیش میں راجور ہے، اتر پردیش میں کرمی ہے، تو ماں اور بیٹی لڑ رہے ہیں کہ کرمی کا لیڈر کون ہے. اسی لیے انوپریا پٹیل کو نریندر مودی نے اپنا منتری بنایا. آگرہ کے اطراف میں فیروز آباد میں باگیل ہے تو باگیلوں نے باگیل کو اپنا نیتا بنایا، تو پردھان منتری نے باگیل صاحب کو گورنمنٹ آف انڈیا میں یونین منسٹر بنا دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جاٹ ہیں تو جاٹوں نے طے کر لیا کہ اکھلیش سے الائنس کریں گے. اور جاٹ کتنے فیصد ہیں؟ کیا 19% ہے؟ نہیں ہے. مگر آج جاٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اکھلیش سے الائنس ہو گیا تو شاید ہمارا آدمی ڈپٹی چیف منسٹر بن جائے گا. ایسے تمام ذات اور برادریوں کا نام لے سکتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں اتر پردیش کے مسلمانوں سے کھل کر کہہ رہا ہوں، مجھے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میری فطرت میں یہ نہیں ہے کہ میں الفاظ چاپ کر اپنا پیغام دوں، بلکہ میں نے ہمیشہ سے صرف اللہ سے ڈر کر آپ کے سامنے حقیقت کو بیان کیا. ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں، ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں. یہی کانپور کے گپتا صاحب گورکھپور کی پولیس نے ان کو مار دیا. گپتا صاحب کی موت ہو گئی. CAA کا قانون کے خلاف تم نے احتجاج کیا، پولیس فائرنگ میں 3 مسلمان مر گئے. بلکہ اسی سال افسر نامی میکینک کو کانپور میں اس کی دکان کے سامنے شراب میں دھت لوگوں نے اس کی دکان کے سامنے پیشاب کیا، تو افسر نے کہا مت پیشاب کرو، تو ظالموں نے افسر پر گاڑی چڑھا کر اس کو مار دیا. گپتا صاحب کا گورکھپور کی پولیس مارتی ہے. تو گپتا سے محبت اتنی ہے اکھلیش کو اور یوگی آدتیہ ناتھ کو کہ اکھلیش یوگی اور دونوں مل کر اکھلیش گپتا صاحب کے پریوار کے پاس جا کر ملتے ہیں اور مل کر گپتا صاحب کی بیوہ کو 21 لاکھ کا چیک دیتے ہیں. یوگی آدتیہ ناتھ گپتا پریوار سے مل کر 51 لاکھ کا چیک دیتے ہیں اور ایک سرکاری نوکری دیتے ہیں. بتاؤ کتنے گپتاؤں کا آبادی میں تناسب ہے؟ کتنے گپتاؤں کا ووٹر لسٹ میں نام ہے؟ تم 19% ہو مسلمانوں، تمہارے خون کی اہمیت نہیں ہے، یاد رکھو. تمہاری زندگیوں کی اہمیت نہیں ہے، تمہارے بچوں کے مستقبل کی اہمیت نہیں ہے، اور تم تھالی نہیں مارو گے، تم جوش اور جذبے کے ساتھ، ہوش کے ساتھ فیصلہ لو گے.
اگر گپتا پولیس کی گولی سے یا پولیس کے ظلم سے مرا تو پھر CAA میں بھی مرنے والے تھے. کاش گنج میں الطاف مارا گیا, اناؤ میں فیصل مارا گیا. بتاؤ ان کی موت پر کون روئے گا؟ کون روئے گا ان کی موت پر؟ پیسے دینا تو دور کی بات, یہ سماجوادی ہو یا BJP ہو, BSP ہو, کانگریس ہو, یہ تمہارے مرنے والوں کے لیے فکر مند نہیں ہوتے, آنسو بھی نہیں آتے ان کی آنکھ میں. گپتا مرتا ہے تو 21 لاکھ کا چیک اکھلیش دیتے ہیں, مکھیہ منتری 51 لاکھ کا چیک دیتے ہیں. بتاؤ کاش گنج کا الطاف جس کی موت کا ایک مذاق بنا دیا گیا پولیس اسٹیشن میں, پولیس کے لوگوں نے اس کو پھانسی دے کر مار دیا. اناؤ کا فیصل بچہ جو ترکاری بیچتا تھا 16 سال کا, کتنوں نے پیسے دیے؟ انسان کی زندگی پیسوں سے نہیں تولی جا سکتی, مگر بتا رہا ہوں جب ایک انسان مرتا ہے جو مسلمان نہیں ہے تو اس کی جان کی قیمت ہے, اور جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی جان کی قیمت نہیں ہے. اتر پردیش میں پانی کی قیمت ہے مگر مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے, مسلمانوں نے اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہم مر جائیں, کٹ جائیں, برباد ہو جائیں, ایسے 100 الطاف مر جائیں, ایسے 100 افسر مر جائیں, مگر سیکولرزم کو زندہ رکھنا. کون سا سیکولرزم ہے بتاؤ آپ؟ یہ کون سی سوچ ہے آپ کی کہ مجلس الیکشن لڑتی ہے تو کہا جاتا ہے مجلس کے تعلق سے کہ ووٹ کاٹنے آئے؟ کیا پارلیمنٹ کا الیکشن مجلس لڑی؟ اکھلیش اور بہوجن سماج پارٹی نے الائنس کیا. 75% مسلمانوں نے اتر پردیش کے ووٹ دیا, تب بھی سماجوادی اور بہوجن صرف 15 لوک سبھا کی سیٹ پر کامیابی حاصل کر سکے. کانگریس کے راہل گاندھی امیٹھی سے ہار گئے, کیا اسد الدین اویسی وہاں پر گیا؟ نہیں گیا. تو پھر کس بنیاد پر؟ اور یہ دلی اور لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے دلالوں سے کہہ رہا ہوں, دلو یاد رکھو, جو تم بار بار مسلم ووٹ کہاں جائے گا, مسلم ووٹ کہاں جائے گا, تم کبھی نے پروگرام کیا کہ ہندو ووٹ کیوں جا رہا ہے BJP کو؟ تم نے کبھی پوچھا کہ یادو کیوں ووٹ ڈال رہا ہے BJP کو؟ تم نے کبھی کہا کہ ٹھاکر کیوں ڈال رہا ہے, برہمن کیوں ڈال رہا ہے, بنیا کیوں ڈال رہا ہے, پاسی کیوں ڈال رہا ہے, والمیکی کیوں ڈال رہا ہے, جیور کیوں ڈال رہا ہے, جاٹ کیوں ڈال رہا ہے؟ مگر ان تمام کو فکر ہے مسلمان کہاں جائے گا. کیا مسلمان تمہارا قیدی ہے؟ کیا آپ قیدی ہیں ان لوگوں کے؟ کیا اللہ نے آپ کو سوچنے کا سلیقہ نہیں دیا؟ کیا آپ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ تو پھر کریے فیصلہ اپنا, کھل کر کریے اپنا فیصلہ. ڈر کر مت کرو میرے بھائی, ڈر ڈر کر کتنی زندگی گزارو گے؟ موت ایک مرتبہ آئے گی ضرور, ایک مرتبہ موت آئے گی. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, مگر جو زندہ رہنا چاہتا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں تم کو زندہ رہنا ہے, 1 لاکھ مرتبہ سے زیادہ زندہ رہنا ہے. موت آئے گی ضرور, مگر کیا تم رک جائیے. ہاں ابھی سنو, ابھی خالی نعرے مار کے تم لوگ خوش ہوتے ہو, ووٹ بھی ڈالو. سنیے, میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. ہر بار آ کر کہیں گے یہ جیتے گا وہ ہارے گا, ارے کہ ہم ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہیں کسی کی جیت اور ہار کا. تو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, اور ہاں
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।